کر دے دیجیے. یہ اتنا نرم کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چادر اس کو اس طرح کی بنا رہی ہے. اور یہاں یہ پرانی چادر یہ اصل میں چھوٹی عمر کو بھی کہتا ہے یہ بی بی ہے، کوئی ہمارے کام کی نہیں. تو پردہ یہ ہے اٹھنے والے کی نظر فوراً جھک جائے کہ یہ ہمارے پلے کی. اس طرح ابن عباس فرماتے ہیں پورے چہرے کو چھپاؤ، ایک آنکھ کھلی رکھو تاکہ تم راستہ دیکھ سکو اور گر نہ جاؤ. بہت بڑے تابعی علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے شاگرد حضرت عبیدہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے فرمان یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کے بارے میں پوچھا گیا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے چہرے اور سب کو سر کو ڈھانپ لیا، صرف بائیں آنکھ ننگی رکھی. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تابعی سے، علی کے شاگرد سے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، چہرہ چھپانے کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے بھی صحیح یا نہیں، یا ٹیلی ویژن پہ اعلان کرتے رہو کوئی ضرورت نہیں چہرہ چھپانے کی. تو چہرہ ہی تو سب سے بڑا مرکز ہے حسن کا، یہیں سے تو آنکھیں ٹکراتی ہیں اور معاملات آگے چلتے ہیں. جب چہرہ نہیں چھپا تو فتنے کا دروازہ تو کھلا رہا. تو انہوں نے اس کی تفسیر کیا بیان کی؟ اپنی چادر سے سر کو چھپایا، چہرے کو چھپایا، بائیں آنکھ کو کھلا رکھا کہ اس آیت کی تفسیر اور مراد یہ ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حجاب تمام عورتوں کے لیے مشترک حکم ہے، اور اس میں سر اور منہ کو ڈھانپنے کا وجوب بالکل واضح ہے. واجب ہے اس آیت سے عورت اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے. یہ فتوے نہ دیے جائیں کہ چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل نہیں. فرماتے ہیں اس آیت سے واجب ہو جاتا ہے عورتوں پر کہ وہ عورتیں اپنے سر کو بھی چھپائیں اور اپنے چہرے کو بھی چھپائیں. اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت یدنین علیہن من جلابیبہن نازل ہوئی تو انصاری عورتیں اپنے گھروں سے اس سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلتی گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں اپنے سروں پہ رکھی ہوتی. تفسیر ابن کثیر. اس آیت کو صحابہ نے سنا، صحابہ نے اپنے گھروں میں سنایا، اور مسلمان صحابہ کی مسلمان بیویوں نے اس پر عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سر سے چادر رکھتی جو ان کے چہرے کو چھپاتی اور ان کے پورے جسم کو چھپا دیتی. ہماری غیرت ایمانی اس ڈش اینٹینا نے، اس کیبل نے، اس گندی انڈین اور پاکستانی فلموں نے، انگریزی فلموں نے، گانوں نے اور کنجریوں کو اداکارائیں فن پارائیں کہہ کر ہمارے لیے آئیڈیل بنانے والے گندے اور خبیث لوگوں نے غیرت ایمانی کو اپنے گھر سے نکال دیا. وہ صحابہ کی بیوییں نماز پڑھنے کے لیے جاتی، اتوار بوار کی شاپنگ نہیں، بازاروں کے چکر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتی، سر پہ چادریں ڈال کر چہرے سمیت پورے بدن کو چھپا لیتی. اور ہم نے ان صحابیات کو اپنا آئیڈیل نہ مانا. کسی نے آئیڈیل کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، نتیجہ کیا نکلا؟ غیرت ایمانی ہی رخصت ہو گئی. پہلے پردہ گیا، پھر دوپٹہ گیا، اب وہ دوپٹے سے گلے میں آ گیا، اب دوپٹہ گلے سے بھی گیا، بازو میں سکڑنی شروع ہو گئی، یہ یہاں سے چڑھتی 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 یہاں آ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد کر لیجئے حضرت عائشہ کے جملے کو. فرماتی ہے اگر تم مومنہ ہو یہ لباس مومنہ عورتوں کا نہیں ہے، اور اگر یہ لباس پہننے والی ہو تمہیں اسلام سے تعلق نہیں ہے، 4 دن کی زندگی مزے کر لو، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اور وہاں پر فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہوگا. مسلمان عورت کا شیوا باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، سنیے احادیث کو سنیے، کہ حیض والیاں اور نوجوان بچیوں کو عیدگاہ میں لے کر جاؤ. حیض والیاں نماز سے تو الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں. ان عورتوں کو پہلی فکر اپنی عزت اور غیرت کی ہوا کرتی تھی، پہلی فکر پردے کی ہوا کرتی تھی. یہ آوازہ سنتے ہی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی وَإِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، اگر ہم میں سے کسی کے پاس
جلباب نہ ہو جس کو سر پہ ڈال کے پورا جسم کو چھپا لے. پھر کیا کرے؟ قال لتلبسها اختها من جلبابها، وہ اپنی کسی بہن سے چادر کو ادھار لے کر جائے لیکن بے پردہ عیدگاہ میں بھی نہ جائے. بے پردہ عیدگاہ میں بھی نہ جائے. تو شادی حال میں جا سکتی ہے میرا خیال ہے، خوشبوؤں سے مزین ہو کر، میک اپ سے مزین ہو کر، پاؤں کے اندر پائل کی چھنکاریں بلند کرتی ہوئی. یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے جہنم رب نے مجھے دکھائی، میں نے کثرت جہنم کے اندر عورتوں کی دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے خوشبوئیں لگا کر، خوشبوئیں لگا کر. اور معاف کرنا کہنے دیجئے، یہ بیچاریوں کو میک اپ نصیب ہی تب ہوتا ہے جب کسی کو ملنے جانا ہو. یہ جو گھر میں پڑا ہے اس غریب کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں الا من رحم ربی. خوشبوئیں، میک اپ، تیاری. اسے کہہ دو نا جی چلیے آج فلاں کے گھر ہماری دعوت ہے، اگر 10 منٹ پہلے بتا دو تو ضرور گھر میں بلوا ہو جائے گا. آپ نے 10 منٹ پہلے بتایا، میں تیاری نہیں ہو سکی، میں نے زیور نہیں پہنا، میں نے میک اپ نہیں کیا، میں نے. اللہ کی بندی یہ ساری زینتیں تو اس خامند کے لیے ہیں. خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنے والی، اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچتی ہے، ان کو متوجہ کرتی ہے. فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار اور گندی عورت ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم پرفیوم کا استعمال نہیں کرتی تو میک اپ کے جتنے ایٹم ہیں کیا ان کے اندر خوشبو نہیں ہے؟ کیا فیس پاؤڈر میں خوشبو نہیں ہے؟ یہ مومنہ عورتوں کی مثال اپنے خامد کے لیے تو ساری زیب و زینت کریں گی، لیکن جب گھر سے باہر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پوچھتی ہے عیدگاہ میں بھی جائیں اور ہمارے پاس پردے کی چادر نہ ہو تو آپ نے کہا کسی سے مانگ کر پردے کی چادر لے کر جاؤ، لیکن عیدگاہ کے اندر بھی بغیر پردہ جانے کی اجازت. جب عیدگاہ کے اندر بغیر پردہ جانے کی اجازت نہیں تو بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ غور کیجئے. ناراض ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، نہ بھی معاف کرو تو چندہ لینے تو آیا نہیں. اللہ کے نبی اپنی مسجد سے نکلے، صحابہ اور صحابیات راستے کے اندر اکٹھے چل رہے ہیں. سبحان اللہ، کہاں اکٹھے چل رہے ہیں؟ سوق عائلات کے اندر نہیں، شاپنگ سینٹر کے اندر نہیں، کزن اور دیور کے ساتھ نہیں، مسجد سے نکلے. نکلنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صحابیات میں سے عائشہ، حفصہ، میمونہ، فاطمہ، سودا، ان کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا. آقا سے برداشت نہ ہوا، کہا مردو تمہیں کوئی حق نہیں سائٹوں پر چلنے کا، تم راستے کے سینٹر میں چلو، اور تو تم راستے کے درمیان میں چلو، راستے کے آخر پہ چلو، دیواروں سے لگ کر چلو، مرد درمیان میں چلے. راوی حدیث کہتا ہے اس کے بعد عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے کپڑے دیواروں کی اینٹوں میں اٹک جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہا محترم مولانا صاحب کی یہ جو بات ہے نا یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے. ارے ہم آزاد نہیں، ہم اللہ کی شریعت کے غلام ہیں، ہم مسلم ہیں، اور مسلم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے. الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، دنیا تو کافروں کی جنت ہے، مسلمان کی جنت دنیا، مسلمان کی جنت آخرت میں، کافر کی جنت دنیا میں. یہ دنیا میں جو مرضی کرے، بے پردہ پھرے، شراب پیے، گانے سنے، فلمیں دیکھے، کیبل لگوائے، ڈش اینٹینا لگوائے، جو مرضی کرے، اس کے لیے کوئی کچھ پرتیت. اور مسلمان کے لیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ اٹھا ہوا قدم جنت میں لے کر جائے گا یا جہنم میں لے کر جائے گا، یہ اٹھا ہوا قدم ہمیں کہاں لے کر جائے گا. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، کیا تجھے ایک ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنتی عورت ہے؟ جنتی عورت. کہا جنتی عورت اور ہمارے درمیان چل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں رہ رہی ہے اور چلتی پھرتی جنتی عورت ہے؟ کہا ہاں. کہا کون ہے؟ کہا یہ بوڑھی عورت، یہ بوڑھی عورت، یہ جب مرے گی سیدھی جنت میں جائے گی.
کہا آپ کو کیسے پتا